حبہم واتباعہم والاقرار بکرامتہم، تم پر جو واجب ہے، ضروری اور فرض ہے اللہ کے اولیاء اس فرمان کے روشنی میں اور دیگر نصوص کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی جائے. ہاں، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا وہ اللہ رب العالمین اس کے اعلان جنگ کر رہا ہے. من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری کی حدیث قدسی ہے. تو کہا ان سے محبت کرنا لازم ہے، واتباعہم، ان کی اتباع کرنا، جو ان کے شریعت کے مطابق اعمال عقائد ہیں اس کو مانا جائے، اسی طریقے پہ چلا جائے. والاقرار بکرامتہم، ان کے کرامتوں کا اقرار کرنا. ان کی کرامت اگر ثابت ہے، اس کا ظہور ہوا ہے تو اس کا اقرار کرنا. اب کرامت کے اقرار کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی بلا سند بغیر صفحے کی کوئی بھی الٹی سیدھی بات بیان کرے. ہاں، آج کل جیسا کہ ہمارے یہاں عام مزاج ہے، ہاں، صرف بریلوی حضرات نہیں، وہ لوگ جو فضائل اعمال کے اوپر پورا زور صرف کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کے نام پر، جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اور سلف کی دعوت و تبلیغ کے طریقے پر نہیں ہیں. پھر سے سن لیں، اگر ان کو برا لگتا ہے تو غور کر لیں، تحقیق کر لیں کہ آپ کی دعوت و تبلیغ جو حکایات، کہانیوں، سچے جھوٹے واقعات پر مشتمل ہے، ہاں، قرآن و حدیث سے بہت کم جس کا واسطہ پڑتا ہے، یہ طریقہ اور منہج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کی دعوت، صحابہ سلف کی دعوت کے طریقے کے خلاف ہے. غور کر لیجئے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کرامت کا اعتراف کیا جائے جو ثابت ہے. بزرگوں کو ہم مان رہے ہیں، تو اب کوئی یہ کہے کہ فلاں بزرگ چاند پر گئے، ہاں، آرمسٹرانگ اور آلڈرین سے پہلے، ہاں، ہم مان لیں گے کہ اس لیے کہ وہ بزرگ ہیں اور دعوت و تبلیغ میں اسے پیش کریں گے. کسی غیر مسلم کے سامنے دیکھتا ہوں کہ کچھ مسلمان وہی سب بیان کرتے ہیں، تو غیر مسلم اپنے بزرگوں کے کرامتیں بیان کرتا ہے. میں نے خود دیکھا، شاید بیان کیا تھا کہ ایک مسلمان ایک سکھ سے جو ہے ٹرین کے اندر اپنے ایک بزرگ کی کرامت بیان کیا، تو انہوں نے گرو نانک کی بیان کیا. بعد میں نے اس مسلمان سے پوچھا کہ گرو نانک کی جو کرامت اس نے بیان کی کیا آپ نے مان لیا؟ کہا نہیں، میں کیسے مانوں گا. تو کہا جب آپ اس کی نہیں مانیں گے تو آپ کی وہ کیوں مانے گا؟ آپ کے ٹکر میں پیش کر رہا ہے وہ. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ اصول، بنیاد، قرآن حدیث بتائے جائیں. اب ہم اپنے عوام کو ایسے ہی جھوٹے سچے واقعات سناتے رہیں گے، وہ ہمارے یہاں سر دھنتے ہیں کہ ارے کیا بزرگ تھے، کیا ایسے تھے، کیا ویسے تھے. یا وہی کسی غیر مسلم سے سابقہ پڑتا ہے، وہی واقعہ اسے سناتا ہے تو وہ مذاق اڑاتا ہے. وہ کیوں مانے گا؟ آپ قرآن و حدیث کے دلائل بیان کیجئے ہمارے عوام کو دعوت و تبلیغ میں. اس کو خود اس کی تذکیر ہوگی، اصول ضابطے معلوم ہوں گے، ہدایت معلوم ہوگی، صحیح دین معلوم ہوگا. اور یہ اس لائق ہوگا کہ کسی غیر مسلم سے جب گفتگو کا موقع پڑے، دلائل توحید کا موقع آئے، شرک کے رد کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو یہ قرآن و حدیث کے دلائل اس کا سب سے مضبوط ہتھیار ہوں گے. لیکن یہ بتایا ہی نہیں جا رہا ہے، پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے. اس کی بجائے ایک بزرگ ایسے تھے، ایک خاتون ویسی تھی، اور انہوں نے یہ کر لیا، فلاں سلسلے سے جڑ گئے تو ختم. اب اس کے بعد آپ شراب بیچو، سود کھاؤ، زنا کرو، دھوکہ دہی کرو، جھوٹی قسم کی کوئی بھی زندگی گزارو، نماز روزے سے تعلق نہ رکھو، گارنٹی ہے جنت. یہ دین نہیں ہے میرے بھائیوں. بہت بڑا دھوکہ، عالمی سطح پر چلنے والا سب سے بڑا، سب سے خطرناک فراڈ، جو لوگوں کی زندگیاں نہیں آخرت تباہ کر رہا ہے، اور اسے بیان کرنے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کا نقصان خود آپ غور نہیں کر رہے ہیں. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ تم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ نے نتیجے میں کیا کیا کہ خود ان کے نفسوں کو ان سے بھلا دیا. اب ان کو خود اپنا نفع نقصان پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے لیے کیا فائدے مند ہے، کیا نقصان دہ. اس سے پہلے گزر چکی یہ بات، ہاں، کہ جو نقصان کی بات ہے اسے دین سمجھ کے گلے لگائے ہیں، اور جو فائدے کی بات ہے اسے قبول نہیں کرتے، بتانے والے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس دین کو بہت ہی سنجیدگی سے لیں اور یہ باتیں سمجھیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کرامتیں جو ثابت ہیں ان پر ان کو مانا جائے، ان کا اقرار کیا جائے. کرامت کا انکار اہل سنہ، اہل الحدیث بالکل نہیں کرتے. جو اہل بدعت میں یہ مشہور کیا گیا کہ اہل الحدیث جو ہے کرامتوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بڑوں کو ان کو مانتے نہیں ہیں.
کیسے مانا آپ نے؟ یہ شیخ محمد عبدالوہاب جو بیان کر رہے ہیں نا، یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر یہ تمام اہل سنت والجماعت کا، اہل سنت والجماعت کا، یہاں تک کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل الحدیث، تمام ان لوگوں کا جو تصوف، شریعت، ماتریدیت، جہمیت کے گندگیوں سے پاک صاف ہیں، سلف کے عقیدے پہ ہیں، سب یہی مانتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی کرامتوں کا اقرار کرنا، یہ تم پر واجب ہے۔ آگے کہتے ہیں شیخ محمد عبدالوہاب وَلَا يَجْحَدُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا أَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ، اور اولیاء کی کرامتوں کا انکار نہیں کرتے مگر اہل بدعت اور اہل ضلالت۔ بدعت و گمراہی میں جو لوگ ملوث ہیں وہ کرامتوں کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں یہی افراط و تفریط ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو عقلانیین ہیں، نئے علوم اور انبیاء کے علوم کو حقیر سمجھ کے سائنسدانوں، دانشوروں کی فکر کو، ان کے تجربات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، تو وہ اپنی عقلیت پسندی، جو جہلیات ہیں ان کو عقلیات کہہ کے عقلیت پسندی کے نام پر روحانی چیزوں کو، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیزوں کو رد کر دیتا ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، رد کر دیا۔ یہ ایک طبقہ جو عقل کو حکم بنا رہا ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں، حالانکہ وہ بھی ناقص عقل ہے، اور دوسرا طبقہ اس کے مقابلے میں وہ ہے جو جب کرامت کو مانتا ہے تو ہر الٹی سیدھی روایت، جھوٹی روایت جو کرامت کے نام پر بیان کی جائے اس پر آمنا صدقنا کہتا ہے، اس کی جستجو نہیں کرتا کہ یہ سندن ثابت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے مضامین کے خلاف ہو، ایسے کتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے سراہ سری ٹکراتے ہیں۔